अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। हमने देखा कि बैरिस्टर गोहर ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली तक पहुंचा दिया है और कहा यह जा रहा है कि जुमेरात तक ये मामला हल हो जाएगा। इस तकर्री की कितनी ज़रूरत थी और ये क्यों अब तक डिले हुआ, इस पर बात करेंगे। सेकेंडली, सुहेल खान आफरीदी ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी होती है तो हुकूमत उसके शवाहिद दे। तो ये कितनी अलार्मिंग स्टेटमेंट है, इसको हमारे तज्जियाकार कैसे देख रहे हैं, क्या टेक है उनका। और थर्डली, केपी गवर्नमेंट ने एक ख़त लिखा है और कोर कमांडर को वो ख़त लिखा गया है और उसमें कहा यह गया है कि हमें दहशत गर्दी के ऊपर ब्रीफिंग दी जाए। तो क्या केपी गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी तरह से कोई भी ख़त कोर कमांडर को लिख सकते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का शिकार है। और मैं अगर ये कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस वक्त जो केपी के अंदर हुकूमत है वो दहशत गर्दी के ऊपर सियासत कर रही है। इन तमाम तर बीट्स पर तफसीलन बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। और सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये जुमला सख्त है और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब सुनेंगे तो उनको उससे भी ज़्यादा सख्त लगेगा। लेकिन रोखड़ी साहब, मुझे लगता है कि अब मान लेना चाहिए कि केपी के अंदर जो हुकूमत है वो दहशत गर्दी के ऊपर सियासत कर रही है। आप मानते हैं? ऑफ कोर्स, हम तो अरसा दराज से कह रहे हैं, अरसा दराज यानी 3-4 साल हो गए इस चीज़ को, कि देखें केपी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है दहशत गर्दी को और उस दहशत गर्दी को फैसिनेट, उसको इतना खूबसूरत करके पेश कर रही है कि वो मोस्ट हीनियस क्राइम जो है वो जुर्म नज़र नहीं आ रहा। यानी उसको प्रोटेक्ट करती है, उनको एक हिडन मैसेजेस में ग्लोरीफाई करती है, उनको हीरो टाइप बना के पेश करती है और उससे उनकी अपनी सोसाइटी के अंदर जो नौजवान नस्ल है वो सबसे ज्यादा डैमेज हो। और यही स्टेटमेंट्स उनकी दहशत गर्दों को फैसिलिटेट भी करती हैं रोखड़ी साहब। असल मकसद है ही फैसिलिटेशन। अब फैसिलिटेशन कब होगी कि एक आदमी जुर्म कर रहा है, आप उसके जुर्म को जुर्म मान नहीं रहे या उसके जुर्म की रीजंस दे रहे हैं या उसके जुर्म को खुशनुमा बना के पेश कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी फैसिलिटेशन। अच्छा, ये भी हमने देखा कि सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत हमें इस हवाले से ब्रीफिंग दे या शवाहिद दे दे कि जितनी भी दहशत गर्दी पाकिस्तान में होती है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से होती है। और फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा नहीं जी, कौन से शवाहिद तो मौजूद हैं, तो कितने शवाहिद चाहिए। 3-3 घंटे की DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं, TTP का जिक्र कर रहे हैं, दीगर और ग्रुप्स का जिक्र कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट के ग्रुप्स मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा शवाहिद हैं दहशत गर्दी के। तो अब आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी शवाहिद दें, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास मौजूद है। ये किस मैंडेट से ये बात करें कि हुकूमत उनको अभी भी शवाहिद दे? देखिए, ये जो नौजवान है ना, इसको एक प्रॉपर डिजाइन से चलाया जा रहा है। इसको बताया जाता है तुमने ये कहना है, ये कहना है, ये कौन चला रहा है रोखड़ी साहब? उसकी अपनी पार्टी के अंदर से वो ग्रुप जो इस पार्टी को हमेशा जो इसके साथ खेलता है, चाहे ओवरसीज बैठे हुए जिब्रान इलियास है, चाहे ये जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, यूट्यूबर्स खास तौर पे जो कि उसको चलाते हैं, और इस पार्टी के अंदर भी वो लोग जो उसका एक सॉफ्ट इमेज देने की भी कोशिश करते हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़िए, वो है चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का, उसको सूबे की वर्किंग या काम का A to Z मालूम नहीं है। उससे अगर आप पूछे ना इस वक्त कि तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी बताओ क्या कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। वैसे उसका सूबा के साथ खेल चीफ सेक्रेटरी रहा है। वैसे मुझे एक बात याद आ गई, रोखड़ी साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे उनके कुछ नुमाइंदगान और उन्होंने बहुत पुराने हॉस्पिटल्स जो मेरा ख्याल है दीगर और गवर्नमेंट्स के बने वो भी PTI के हिस्से में डाल दी और कहा कि जी ये हॉस्पिटल भी PTI ने बनाया और फलां वाला हॉस्पिटल भी PTI ने बनाया। तो ये हरकत भी कर देते हैं बाज़ औक़ात। एक बड़ा फेमस कैरेक्टर था TK, पंजाब के अंदर बुज़दार के साथ था, और वो सारा कुछ समेटने के बाद ना, बुज़दार साईं तो आपको पता है वैसे मौज में है अभी, तो वो इस वक्त को खरब पता नहीं, अभी तो अरब से खरबों में बात चली गई, वो TK बैठा हुआ है इस वक्त कहीं यूरोप के अंदर। तो इस सुहेल आफरीदी को ये नहीं पता कि इसका अपना चीफ सेक्रेटरी नया TK बन चुका है या TK का भी डैड है या क्या है, यानी TK शायद छोटा कैरेक्टर हो। CTD मौजूद है इसके सूबे के अंदर। सुहेल आफरीदी इस वक्त अपने सूबे में अपने चीफ सेक्रेटरी को बुला ले, और क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी जो है ना, ये बहुत पुराना बंदा है इसके पास और हर दौर में मौजूद रहा है। ठीक इस ट्राइबल एरिया में जब वो होते थे पॉलिटिकल एजेंट, वहां से करते करते बहुत, यानी वो बड़ा,
تو وہ صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل اپنے اس کو چیف سیکرٹری کو بلا لے اور سی ٹی ڈی والوں کو بلا لے اور اسے بتائے کہ یہ جو دہشت گردی کے پی میں ہو رہی ہے یہ کون کر رہا ہے, بارڈر کراسنگ کتنی ہو رہی ہے, اور کتنے اخوان ٹیررسٹ اس وقت تک وہاں پہ بے گناہ لوگوں کو کے پی کے اندر شہید کر چکے ہیں. اس کم عقل نوجوان کو یہ چاہیے کہ جو ایف سی کے اوپر اور پولیس کے اوپر ابھی کچھ عرصہ پہلے خودکش حملے ہوئے ہیں, تو اپنے آئی جی کو بلا کے پوچھ لے. اب میں کچھ اور الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں اس کے لیے, سہیل کے لیے, کہ وہ چلے جائیں گے, بڑے غلط ہو جائے گا. یعنی اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے شواہد دو. اور آپ کو کس خوشی میں دیں شواہد؟ نہیں دینے چاہیے, تم چیف منسٹر, تمہیں ملنے چاہیے شواہد. ہم اس بات شواہد تو ان کے پاس روکڑی صاحب ہیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا عریض, میں نے وہی کہا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا استحقاق ہے کہ اس کے پاس ہوں, اس کے پاس شواہد موجود ہیں, سی ٹی ڈی پروونس کی اس کے پاس ہے. وہ اپنے چیف منسٹر کو بلا اور اس سے پوچھ, تجھے بتائے کہ تو ہو کیا رہا ہے. اپنے آئی جی سے پوچھ, اس کو سارے شواہد موجود ہیں. لیکن اس نوجوان کو دفتر کے اندر بیٹھ کے گورنمنٹ کرنا یا گورننس کرنا, وہ جو آ رہا تھا نا زیب نہیں دیتا, بزدار آیا تھا نا, تو بزدار نے کہا کہ یہ کان میں لگاتے ہیں تو یہ کان میں لگائیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ جو اسپیکر ہے یعنی وہ سادہ آدمی تھا نا, کہ اس سے آواز آئے گی, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. یس, یقین کریں یہ لڑکا جو ہے نا, یہ لڑکا کو بزدار سے بھی 10 ہاتھ پیچھے کھیل رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے روکڑی صاحب یہ ہماری پھر نااہلی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم سی ایم لگا دیتے ہیں اور پھر وہ یوتھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. بہرحال اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتی ہوں, کور کمانڈر کو بھی کے پی حکومت نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے اوپر آپ ہمیں بریفنگ دے دیں. یہ اختیار ہے ان کے پاس کہ وہ خطوط لکھیں؟ یہ ہیں ڈرامے ان کے, یہ سٹنٹس ہیں. اچھا, کور کمانڈر بریفنگ ویسے بھی ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد. میں آپ کے پاس ہر پوڈ کاسٹ میں آ رہا ہوں اور آپ مجھے خط لکھ دیں کہ آپ پوڈ کاسٹ میں آئیں گے, تو میں کہوں گا عریض میں بدھ بھائی آپ کے پاس پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, آزاد میں آتا ہوں, جمعے کو بھی کرتا ہوں, خط لکھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ تو آلریڈی چیزیں ہو رہی ہیں. کور کمانڈر لیول کی بریفنگز ہوتی ہیں وہاں پر, مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کی بریفنگ ہوتی ہیں, اور چیف ایگزیکٹو صاحب جب سینٹر کے اندر اسی موضوع کے اوپر ہائی سیکیورٹی کانفرنس بلائی جاتی ہے اباؤٹ سیکیورٹی, تو ادھر تم آ کے بیٹھتے نہیں ہو, ادھر سے تم بھاگ جاتے ہو کہ میں نے یہاں بیٹھنا ہی نہیں ہے. تو جہاں پر تمہاری ضرورت ہوتی ہے وہاں تم ہوتے نہیں ہو, لیکن اجرک ٹوپی تم پہن لیتے ہو. اچھا, اجرک اور ٹوپی کی طرف میں بھی آ جاتی ہوں روکڑی صاحب. اجرک اور ٹوپی تو پہنا دی گئی اور پھر ایونچولی انہوں نے واپس بھی کر دی کہ جی, اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اتنے آبسٹیکلز اور یہ اور وہ. تو بیسیکلی ٹوپی پہنائی کس نے اور وہ پھر پہنا کس کو دی گئی, یہ مجھے بتائیں. دیکھیں اس کے کراچی جانے سے پہلے ایگزیکٹلی ہم نے یہاں ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا بالکل, اور یہ ان ریٹرن پی 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 کے ساتھ یہ کریں گے. تو ہوا نا سارا کچھ. جی بالکل ہو گیا. چلیں آگے چلیں. اچھا, پیپلز پارٹی کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے آپ سمجھتے ہیں, اور ایم کیو ایم کے لیے اچھا کچھ لوگ تو روکڑی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کی سپورٹ حاصل تھی کراچی کے اندر. واقعتاً ایسا ہے؟ نہیں, ایم کیو ایم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی, لیکن الطاف حسین صاحب نے اس کو سپورٹ کی, پورا اعلان کیا پرووک کرنے کے لیے. نہیں, اس نے یہاں تک کیا تھا کیونکہ الطاف حسین نوز کہ اس کی سارا چیپٹر جو ہے پاکستان کے اندر وہ ختم ہے, اور ہی نوز کہ اس کی گرپ بھی ایم کیو ایم سے ختم ہو گئی ہے. اسے پتا ہے کہ ایم کیو ایم پروگریسو ہو گئی ہے, وہ قتل عام مار دھاڑ اس سے نکل گئی ہے. تو الطاف حسین نے وہاں پر کھیلنے کی کوشش کی کہ ایم کیو ایم کو جانا چاہیے, لیکن بالکل غلط ہے, کوئی ایم کیو ایم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اچھا, میثاق جمہوریت کی بھی کل پاکستان تحریک انصاف نے بات کی اور انہوں نے کہا میثاق جمہوریت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کی بھی تشکیل نو ہو جانی چاہیے. اس معاملے کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو سکے گا حکومتی بینچز کا اور پاکستان تحریک انصاف؟ اچھا, میثاق جمہوریت کو نا جب یہ گورنمنٹ میں آیا نا, یہ جو بھائی صاحب پڑا ہوا ہے اندر, یہ بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا. اچھا, عمران خان, ہاں, اس نے نا کہ یہ انہوں نے میثاق کی وہ پرانا میثاق جمہوریت, یہ ان کا بڑا مذاق اڑاتا تھا, بڑا شدید کرٹیسائز کرتا تھا, ہوٹنگ ہوتی تھی نیچے سے, انسائٹ کرتا تھا, جبکہ یہ اس وقت کی میثاق جمہوریت کا خود حصہ تھا. آپ کو یاد ہوگا, یہ بولے گا جنرل پرویز مشرف کے خلاف بولے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, جبکہ جنرل پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں یہ اعلان کود کر اس کی سپورٹ میں شامل تھا. آپ ساری چیزیں دیکھتی جائیں تو میثاق جمہوریت, یہ جو میثاق جمہوریت چاہتے ہیں نا ایک سائن کے اوپر کہ آپ مذاکرات میں بیٹھنا نہیں چاہتے, بلکہ بنیادی یعنی سطح کے جو پہلی سطح کے مذاکرات ہیں,
آپ ان میں بیٹھنا نہیں چاہتے. آپ جس کو پورا دیتے ہیں کہ جی تم جا کے مذاکرات کرو, وہ بیٹھتا ہے, جب مذاکرات کی بات کرتا ہے تو آپ اس کو پیچھے سے آ کے تھپیڑ مارتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو جرت کیسی اس نے مذاکرات کی ہے, جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو یہ کرے گا وہ غدار ہے. تو جب تم مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے ہو, بنیادی مذاکرات میں بھی نہیں بیٹھتے ہو, اور تم کسی بھی چیز کو کسی بھی پولیٹیکل ڈائلاگ کے ساتھ آگے چلانا ہی نہیں چاہتے ہو, تو تمہاری ان باتوں پر کون اعتبار کرے, اور تم ہو کون مساق جمہوریت. اچھا روکڑی صاحب, آپ نے مذاکرات کی بات کی تو ابھی میں سن رہی تھی فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا وہ والا گروپ جس میں عمران اسماعیل ہیں, محمود مولوی ہیں اور فواد چودھری صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بہت حد تک آگے بڑھ گئے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو مذاکرات کے حامی نہیں تھے اب وہ بھی اس چیز کے اوپر آگے ہیں کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے. اچھا, واقعتاً ایسا ہے؟ اچھی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میں چلیں آپٹیمسٹ ٹیک اپروچ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اچھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس سے میرا پہلا سوال بھی وہی ہے جو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کیا تھا, آخری سوال بھی وہی ہے کہ بھائی جان آپ کو کیا کسی کی یہ جو کس کھاتے میں مذاکرات نہیں, آپ کو تائید حاصل ہے, آپ کو کہیں اس نے کہا ہے کہ آپ خود خیر خواہ ہیں, یعنی خود خیر خواہی کر رہے ہیں, خیر خواہی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ خود اپنی طرف سے خیر خواہی کر رہے ہیں, ان کو نہ پی ٹی آئی خیر خواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان. میں کہتا ہوں جس کو اس کی تائید بھی حاصل ہو, جس کو وہ خود بھی کہے مذاکرات کرو, اور مذاکرات وہ بندہ کامیاب بھی کر لے, تب بھی یہ اس سے مکر جائیں گے. میں زندہ مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان. تو پھر ہر کوئی اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کودے نہیں. دوسرا نہ, پھر اس کو یہ پتا ہونا چاہیے نا, پھر یا ہماری طرح کودے کہ جب پی ٹی آئی 2 نمبری کرے, عمران 2 نمبری کرے, تو پھر وہ اس کے آگے کھڑا ہو جائے اور اس کو کہے کہ تم نے یہ دھوکہ کیوں کیا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی نام ایسا ہے جو اس وقت ان کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں. میں نے کہا تھا کہ ان کے گلے کے اندر ڈال دو تختیاں, اور تختیاں ڈال کے ان کو پھرایا کرو. یہ غلاموں کی ایک پارٹی بن چکی ہے, یہ پولیٹیکل اس کے اندر ہے ہی نہیں لوگ. محمود خان اچکزئی کو کہو نا, تم جو پتہ نہیں بہت ساری باتیں کر رہے ہو اور تم ہیرو بننے ہوئے ہو, تمہیں 4 دن پہلے اس نے مذاکرات کا کہا, اور 4 دن کے بعد تمہیں کہا مذاکرات کی تم نے بات کیوں کی, تو تم بولو نا اب کہ مجھے اس کی تائید حاصل تھی, اس نے مجھے مذاکرات کا کہا تھا, آج یہ مجھے مذاکرات سے اس نے بیک آؤٹ کرا لیا ہے. کل میں کر رہا تھا مذاکرات, آج میں کر رہا ہوں آئین تحفظ. تو یہی ہے نا, ہر کوئی اپنی اپنی گیم کھیل رہا ہے. اچھا, لاسٹلی اور شارٹلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ سے کوئی فارورڈ گروپ یا فارورڈ بلاک بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, واقعتاً ایسے کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے اندر, یہ موجود ہے؟ ہم اگر ہوتے نا کسی مقام پر جہاں پر ہم کر رہے ہوتے کچھ چیز, تو ہم یہ فارورڈ بلاک آج سے سال پہلے کا بنا چکے ہوتے. اچھا, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کیا کام ہو سکتا ہے, یہ جسٹیفائڈ. اگر میں کہیں ہوتا نا اس وقت پارلیمان کے اندر, میں گورنمنٹ والوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو دوست ہمارے بیٹھتے ہیں, ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوتے نا, اگر مگر تو ہے نہیں, ہم یہ فارورڈ بلاک کب کا بنا چکے ہوتے. اچھا ٹھیک ہے روکڑی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.